السلام علیکم دوستو، ڈی ٹی ایس میں خوش آمدید۔ دنیا بھر کی میتھولوجیز کے اندر عجیب و غریب مخلوقات کا ذکر ہے، لیکن جس مخلوق کا سب سے زیادہ ذکر پایا جاتا ہے اس کا نام ہے جناب جل پری۔ ایک ایسی مخلوق جس کا اوپر والا دھڑ کسی خوبصورت خاتون کا ہے، لڑکی کا ہے، جبکہ اس کا نچلا والا دھڑ جو ہے وہ مچھلی سے مشابہ ہے۔ اور اس جل پریوں کو لے کر دنیا بھر کی تمام ثقافتوں میں ایک مختلف انداز سے کہانیوں کو، ایک پراسراریت کو تشکیل دیا گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ دنیا کے قیام سے لے کر اب تک جتنی بھی میتھولوجی، جتنی بھی میتھیکل سٹوریز بنائی گئی ہیں، ان میں ایسی مخلوقات کا یقینی طور پر ذکر پایا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے سلیبس کے اندر بھی بچوں کی اردو کی کہانیوں اور نظموں میں بھی اس بات کا ذکر ہے، جناب مچھلی جل کی رانی ہے، یعنی مچھلی کے حوالے سے اور خاص طور پر مچھلی جل کی رانی یعنی جل پری کا ذکر بنا کر بچوں کے ذہن میں بھی اس حوالے سے خاکوں کو تشکیل دیا جاتا ہے کہ کچھ اس طرح کی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ جل پری ایک ایسی مخلوق ہے جس کے حوالے سے سب سے زیادہ افسانے تحریر کیے گئے، سب سے زیادہ کہانیوں کو گھڑا گیا، حتیٰ کہ کارٹونز اور مرمیڈز کے اوپر فلموں کو بھی تشکیل دیا گیا۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا واقعتاً جل پریوں یا جل پروں کا کوئی وجود پایا جاتا ہے؟ اور اگر ہم نے اس حوالے سے تحقیق کا آغاز کرنا ہے تو پھر ہمیں اس تحقیق کا آغاز سے ہی کرنا پڑے گا، یعنی جل پری کے نام یعنی مرمیڈ سے۔ اب یہ انگریزی کا لفظ ہے مرمیڈ، لیکن اس کا بنیادی جو حصہ ہے یا اس کا بنیادی جو خیال ہے وہ فرانسیسی لفظ سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ فرانسیسی لفظ میں لفظ مر کا مطلب ہے سمندر اور میڈ کا مطلب ہے خوبصورت لڑکی، یعنی ان دونوں الفاظ کو، سمندر اور خوبصورت لڑکی، ان دونوں کو ملا کر لفظ مرمیڈ کو بنایا گیا ہے۔ اب مرمیڈ کے اندر جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ تخیل یہی پایا جاتا ہے کہ یہ کسی لڑکی کے نام سے ماخوذ ہے، لیکن مختلف کتابوں کے اندر اس بات کا ذکر بھی پایا جاتا ہے کہ اگر مادہ کا وجود ہے تو پھر نر کا وجود بھی ہوگا، یعنی جل پرے بھی ہوں گے۔ اس حوالے سے جو پرانی کتابیں ہیں مختلف اذکار ملتے ہیں، جل پریوں کا بھی ذکر ملتا ہے اور جل پروں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہندوؤں کی کتاب وید آنند میں بھگوان وشنو کے 10 اوتاروں کا ذکر ہے، اور ان 10 اوتاروں میں سے پہلے اوتار کا نام متیسیا ہے، جس کے جسم کا بلائی حصہ انسانی اور دھڑ یعنی نچلا دھڑ جو ہے وہ مچھلی تھا۔ معروف ہندو داستان رامائن کے تھائی اور کمبوڈین ورژن میں بھی راون کی بیٹی کا نام سوانا مچھا یعنی سونے کی مچھلی ہے، اور اسی ورژنز کے اندر رامائن کے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ہنومان بھگوان رام کی بیوی سیتا کا پتہ کرنے لنکا کی طرف جا رہے تھے تو راون کی اسی بیٹی یعنی سوانا مچھا نے ہنومان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، اور بعد میں یہ جو سوانا مچھا ہے یہ ہنومان کے ہی عشق میں مبتلا ہو گئی، اور عشق میں مبتلا ہونے کے بعد جو ہنومان ہے وہ نہ صرف لنکا پہنچا بلکہ اس نے اس کے یعنی راون کی لنکا کو ڈھا دیا، اور لنکا کو ڈھانے کا جو کریڈٹ ہے وہ جناب سوانا مچھا کو جاتا ہے، جس نے ہنومان کے عشق میں اپنے باپ کی لنکا کو آگ لگوا دی۔ اب بعض عرب حکماء کے مطابق دریائے شام میں پانی کا انسان بعض اوقات نظر آتا ہے، اور یہ جو بزرگ حکماء ہیں عرب، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو انسانی شکل میں ایک سمندری مخلوق نمودار ہوتی ہے اس کی ایک سفید داڑھی بھی ہوتی ہے، اور عربی زبان میں اس شخص کو جو سمندری مخلوق ہے اس کو شیخ البحر کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ البحر ایک خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے خواب میں یا حقیقت کے اندر شیخ البحر کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب شادمانی اور شادابی تصور کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب جو لوگ شیخ البحر کو دیکھتے ہیں ان کی تمام جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے 8ویں ہجری کے ایک عالم حضرت کمال الدین الدمیری کی کتاب حیات الحیوان کے مضمون میں بھی دریائی انسان
کا قصہ درج ہے اور وہ اس الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ جیسے جو دریائی انسان ہے انسان کے مشابہ ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ پانی کے انسان کی دم ہوتی ہے۔ یعنی اس حوالے سے اس مخلوق کا ذکر قدیم کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریائی انسان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا دریائی انسان کا گوشت کسی حالت میں نہیں کھایا جا سکتا۔ تاریخی دستاویزات میں جل پری کی ایک کہانی 1000 سال قبل مسیح اشوری تہذیب میں بھی ملتی ہے، جس کے مطابق دیوی اٹارگیٹس جو کہ اشوریا کی رانی سمیرمس کی ماں تھی، ایک چرواہے سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے اسے اس چرواہے کو قتل کرنا پڑا۔ اس بات سے شرمندہ ہو کر دیوی نے تالاب میں چھلانگ لگا دی، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ پانی بھی اس دیوی کی خوبصورتی کو چھپا نہیں پایا، اور اسی وجہ سے وہ ایک حسین جل پری میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اور مقبول یونانی کہانی میں تھیسالونائک، جس کو الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم کی بہن تصور کیا جاتا ہے، کے مطابق وہ مرنے کے بعد جل پری میں تبدیل ہو گئی تھی، اور پانی میں جب کوئی تھیسالونائک جہاز دیکھتی تو وہ اس جہاز کو روکتی اور اس جہاز میں موجود لوگوں سے الیگزینڈر دی گریٹ کے حوالے سے سوال پوچھتی کہ کیا اس نے دنیا پر حکومت قائم کر لی ہے، اور اگر جہاز میں سوار افراد اس کو ہاں میں جواب دیتے تو دیوی اس سے خوش ہو جاتی، سمندر کو پرسکون کرتی اور اس جہاز کو گزرنے کا راستہ دیتی۔ لیکن اگر کوئی جہاز میں سوار لوگ یہ کہتے کہ الیگزینڈر تو اب گزر چکا ہے، دنیا پر اب الیگزینڈر کا راج نہیں، تو یہ دیوی نہ صرف غصے میں آ جاتی بلکہ اس جہاز کو ڈبو بھی دیتی۔ اسی طریقے سے معروف الف لیلوی داستان میں بھی ایک کہانی عبداللہ ملح اور عبداللہ جل کے نام سے تحریر ہے، جس میں عبداللہ نامی ایک غریب ملاح کو ایک دن مچھلیاں پکڑنے کی کوشش میں ایک جل مانس یعنی انسان کا بلائی دھڑ اور باقی جسم مچھلی کا رکھنے والی ایک عجیب الخلقت مخلوق سے پالا پڑ جاتا ہے، جو عبداللہ کے ایمان کی وجہ سے اس کو اپنے ساتھ پانی کی سلطنت میں بھی لے جاتا ہے، جہاں عبداللہ کو پانی میں سانس لینے کی صلاحیت بھی مل جاتی ہے۔ قدیم چینی کہانیوں میں بھی جل پریوں کا ذکر ہے۔ ایک ایسی آبی مخلوق کا ذکر پایا جاتا ہے جس کے آنسو قیمتی موتیوں میں بدل جاتے ہیں، اور ان موتیوں کے لالچ میں ملاح انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ ہوشیار جل پریاں انہیں اپنے مدھر گیتوں میں مدہوش کر کے پانی میں غرق کر دیتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مطابق جل پریاں دل آویز دھن میں گانا گا کر انسان کی توجہ کو بھٹکا دیتی ہیں، اور ان کے اس برتاؤ کی وجہ سے کئی انسان جہاز سے سمندر میں چھلانگ بھی لگا دیتے ہیں، اور کئی جہازوں کے کپتان یا ملاح اس حد تک مدہوش ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو دیتے ہیں اور خود اپنے ہی جہازوں کو ڈبو دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جل پریاں بڑی ویل مچھلیوں کے جھنڈ کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہیں، اور اس بارے میں بھی کچھ تاریخی دستاویزات میں ذکر ملتا ہے، خاص طور پر 1493 کی ایک دستاویزات جس میں امریکہ کو دریافت کرنے والے اور امریکہ کے بانی کرسٹوفر کولمبس کا ایک سفر ہے، جو کہ ڈومینیکن ریپبلک کے جزیرے کے پاس سے ان کے گزرنے کا اس میں تفصیلات موجود ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس اپنی اس سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی پانی میں جل پریاں دیکھیں، اور اپنے سفر نامے میں اس مقام کے بارے میں بھی بتایا جہاں پر انہوں نے انسانی دھڑ اور مچھلی کے دھڑ دونوں پر مشتمل مخلوق کو دیکھا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جل پریاں اتنی حسین نہیں تھیں جن کا وہ تصور کرتے تھے۔ اب جل پریوں کے دیکھے جانے کے دعوے مشرق سے مغرب تک کئی لوگ کر چکے ہیں، اور اکثر محققین امریکی ریاست فلوریڈا کے شمال میں واقع دریا جسے کرسٹل ریور کے نام سے جانا جاتا ہے میں کولمبس کے بتائے ہوئے مقام سے، جہاں گرم پانی کے دریا سرد پانیوں سے ملتے ہیں، کو تلاش کرتے ہیں تاکہ انہیں بھی ممکنہ طور پر جل پریوں کا دیدار ہو سکے۔ یہ ماضی کی کہانیاں ہیں،
تاریخی کتب میں درج ہیں، لیکن یہ سوال ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا واقعی ہی یہ آبی مخلوق کا وجود موجود ہے؟ سمندر اپنے اندر کئی راز لیے ہوئے ہے، اور سمندر کی گہرائیوں میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں ہم حقیقت میں کچھ نہیں جان سکتے۔ لیکن اگر آپ گوگل پر جائیں اور گوگل پر جا کر ہیومن فیسڈ فش کا جو ہے اس کو تلاش کریں گوگل کے اندر جا کر، تو آپ کو ایک ایسی مچھلی کا ذکر ملے گا جس کی شکل انسان سے مشابہ ہے، اور اس مچھلی کا نام بھی ہیومن فیسڈ فش موجود ہے۔ اسی طریقے سے ماضی میں ہمارے پاس کئی ایسی عجیب و غریب مخلوقات کا ذکر موجود تھا جو دیو ہیکل تھے، جس کے اندر یہ جو ڈائناسور ہے یہ سب سے زیادہ اہم مخلوق ہے، جو کئی فٹ تک ان کا جو ہے وہ لمبائی تھی، اور ان کی اونچائی بھی ایسی ہی موجود تھی۔ ڈریگنز کے بارے میں بھی مختلف چینی میتھیکل سٹوریز کے اندر ذکر ہے جو منہ سے آگ اگلتے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ماضی کے اندر جو موجود دیو ہیکل جانور تھے، پرندے تھے، وہ اب محدود ہو کر چھوٹے ہو گئے ہیں، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ ڈائنوسار کی سپیشیز اب بھی دنیا میں موجود ہیں، جس میں ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں وہ کرلا جا رہا ہے، وہ کرلے جو ہیں وہ بھی اسی سپیشیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگر یہ ہیومن فیسڈ فش دنیا میں پائی جاتی ہے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ماضی کے اندر یہ ہیومن فیسڈ جو فش ہے یہ دیو ہیکل ہو، اتنی بڑی ہو کہ جس کا چہرہ انسان سے مشابہ ہو اور دھڑ جو ہے وہ مچھلی کا ہو، اور یہی ہیومن فیسڈ فشز کو مختلف مقامات پر مختلف لوگوں نے دیکھا ہو اور ان کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہو۔ تاریخ اسلام کے کچھ علماء و مشائخ نے بھی پانی کے انسان نما جاندار کے وجود کے قائل دکھائی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہیں جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ قدیم دور کے امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف عجائب المخلوقات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی ایک بادشاہ کے پاس اسی قسم کی یعنی ہیومن فیسڈ فش کا شکار کر کے لے کے گیا۔ جب وہ مچھلی گفتگو کرتی تھی تو اس کی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بادشاہ نے اس مخلوق کی حقیقت جاننے کے لیے اس آدمی کا اس مچھلی نما عورت سے شادی کرا دی۔ اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، اور یہ بچہ اپنے باپ اور ماں دونوں کی گفتگو کو سمجھتا تھا۔ انسان جل پریوں سے بچے پیدا کر سکتا ہے یا نہیں یہ تو معلوم نہیں، البتہ جل پری نما انسانوں کے کچھ کیسز بھی ریکارڈ پر موجود ہیں۔ سائرن میلیا یہ ایک بیماری ہے، اور اس نام کی بیماری کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کا نچلا دھڑ اس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوتا ہے جو مچھلی کی دم سے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس لفظ سائرن کے نام پر توجہ دیں تو یہ سائرن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ اس سائرن کے اندر بھی ماضی کی کچھ کہانیاں موجود ہیں۔ ہماری آج کی میتھولوجیز کے اندر، ہماری آج کی دنیا کے اندر بھی سائرن کا لفظ موجود ہے، اور سائرن انفیکٹ ایک انتباہ کا نام ہے کہ خطرہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جنگوں میں بھی سائرن بجائے جاتے ہیں، اور سائرن بجانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ خطرہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا آپ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ اسی حوالے سے جل مچھلیوں کی آواز کو بھی سائرن کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، اور جب جل مچھلیاں قریب آتی تھیں، آواز پیدا ہوتی تھی، تو اس آواز کو سائرن کا نام دیا جاتا تھا، اور اسی سائرن سے ملا جو ہیں اس بات کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ سمندر کے اندر جو خطرہ ہے وہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ جو بیماری جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، سائرن میلیا، اس کا بھی بنیادی لفظ سائرن سے ہی لیا گیا ہے جس کا مطلب انتباہ ہے۔ قدیم یونانی اور یورپی میتھولوجی میں مرمیڈ کی ہی ایک قسم تھی جس کو سائرن کا نام دیا جاتا تھا، اور اس مرض میں
रहम मादर में जुनैन किसी वजह से ठीक नशोनुमा नहीं पाता था और ठीक नशोनुमा ना पाने की वजह से बच्चों की दोनों टांगें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती थीं और वो मछली की दुम से मुशाबा हो जाते थे। ये मर्ज बहुत ही नायाब है और 1,00,000 हामला खवातीन में से किसी एक के पेट में मौजूद बच्चे को ये मर्ज लाहक होता है। इस मर्ज का शिकार बच्चे पैदा होने के चंद घंटों बाद ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। साइरेनोमीलिया की एटोलॉजी अभी तक वाज़ेह नहीं। इनफैक्ट ये बीमारी क्यों होती है इसके बारे में तहकीकात जारी हैं। अलबत्ता तहकीकारों का ये मानना है कि इस बीमारी की वजह एक ऐबदार जनीन जिसको ब्लास्टोजीन कहा जाता है वो इस बीमारी का सबब हो सकती है। लेकिन ये सवाल भी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ये साइरेनोजीन किस तरीके से इंसान तक रसाई पाता है, क्योंकि जिस तरीके से हम जेनेटिकल डेवलपमेंट्स को जानते हैं तो जीन एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। लिहाजा ये इस शुबे को तकवीयत देने का सबब भी बन सकता है कि इंसान किसी दौर के अंदर मछली की खसूसियात रखता था या मछलियों में इंसानी खसूसियात पाई जाती थी और इसी वजह से ये जेनेटिकल डेवलपमेंट होती है। अभी भी कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनके बारे में ये बात कही जा सकती है कि उनके अंदर इंसानी खसूसियात पाई जाती हैं। इसी हवाले से कुछ मछलियां हैं जिनका जिक्र इस वक्त हमें हकीकत की दुनिया में और नेशनल जियोग्राफिक के अंदर भी मिलता है। बताया यह जाता है कि एक मछली जिसका नाम पैकियस है वो इंसानी दांतों की हामिल है और उसके दांत बिल्कुल एक इंसान जैसे दांत लगते हैं और कई जावियों से अगर उसको देखा जाए तो वो इंसान से मुशाबा नजर भी आती है। इसी तरीके से एक फिश है जिसे कॉय फिश का नाम दिया गया है और वो भी इंसानी चेहरे से मुशाबहत रखती है। चाइना की इंसानी चेहरे वाली मछली तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई थी और 2019 में इसी मछली की वीडियोस भी वायरल हुई थी जो इस हद तक इंसान से मुशाबा नजर आती थी कि जल परियों की हकीकत हमें वाज़े और तस्दीक में नजर आती थी कि यार इस तरह की वाक़तन कोई मखलूक कभी ना कभी तो वजूद पाती हुई होगी। 5वें नंबर पर जो मछली है उसका नाम मरीना फिश है और मरीना फिश गहरे पानियों में पाई जाती है और इसकी शबाहत भी इंसानों के साथ मिलती है। फ्लैट फिश ये भी गहरे पानियों की एक मछली है, समंदर की तह पे रहती है और ये भी कुछ जावियों से इंसान से मुशाबा नजर आती है। लिहाजा ये कहना कि इंसान से मुशाबा मछलियों की हकीकत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दुरुस्त बात है और शायद ये इर्तिकाई मराहल के अंदर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हों कि मछलियां इंसान में या इंसान मछलियों में तब्दील हो गई हों और इसी वजह से ये जीन्स किसी न किसी तरीके से ट्रेवल करते हुए इस वक्त भी इंसानों के अंदर किसी न किसी लेवल पर मौजूद हों। अलबत्ता सी फिश, मरमेड्स या मरमैन्स ये एक ऐसा मौमा है जिसको साइंस भी अभी तक सुलझाने में कामयाब नहीं हो सकी और यह मौमा इनफैक्ट असल में मेरे और आपके लिए पुरस्कार भी है और वो चीज़ जो पुरस्कारियत अपने अंदर रखती हो वो यकीनी तौर पर इंसानी तख़य्युल को हमेशा से ही मजबूर करती है कि वो उसके बारे में सोचे। जल परियां भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो मेरे लिए और आपके लिए फैंटेसी का सबब बनती भी हैं और बनती भी रहेंगी। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।